پیام سحر کی طرف سے یہ جو پروگرام شروع کیا گیا ہے یہ ایک بہترین انداز ہے اور اس سے خواتین کو ہمت ملتی ہے. مطلب میں اگر خود سے اس وقت اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے 24 سال کی جو محنت ہے اس کا صلہ مجھے آج ملا ہے. تعلیمی اخراجات کے لیے کسی پر بوجھ بنو، مجھے کچھ کرنا چاہیے. اساتذہ اور والدین نے یہی ہمیں بتایا تھا کہ یہ پیغمبری پیشہ ہے. میری پہلی تنخواہ تھی 4,000 روپے. کامیاب استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے اساتذہ کے ساتھ ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی مخلص ہوتا ہے. ٹیچنگ اس کا پیشن ہوتا ہے. چکوال میں پہلا سال ہے کنکوڈیا کالج کا. اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس 650 سے زائد طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان میں زیادہ تر آپ یوں سمجھیں کہ 70 to 75% بچے فی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور 100+ بچے فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں آمنہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام سحر. آج ہم موجود ہیں کنکوڈیا کالج چکوال میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسی شخصیت جنہوں نے نہ صرف یہاں کی بچیوں کی گرومنگ پہ کام کیا، اپنے آپ کو امپاور کیا، بلکہ وہ اس ادارے کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں یہاں کے کنکوڈیا کالج کے گرلز کیمپس کی پرنسپل انچارج مسز شاہدہ چوہان صاحبہ کی. آئیں ہم ان سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کے ایجوکیشن کیریئر کے بارے میں اور ان کے تجربات کے بارے میں، ان کی کامیابیوں کے بارے میں ہم ان سے بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ان کو پیام سحر میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی. السلام علیکم مسز شاہدہ چوہان صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. مسز شاہدہ چوہان صاحبہ، ہمیں آپ بتائیے گا کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور شاہدہ چوہان کون ہیں اور کیا کرتی ہیں؟ میں نے بنیادی طور پر میرا تعلق ضلع چکوال سے ہے اور میں نے اپنی ارلی ایجوکیشن یہیں سے حاصل کی. اس کے بعد جب کالج لائف شروع ہوئی تو پھر میرے پیرنٹس چونکہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں شفٹ ہو گئے تھے، پھر میں نے کالج لائف جو میری ساری ہے وہ پنڈی کی ہے اور میرا جو پروفیشنل کیریئر ہے اس کا آغاز بھی پنڈی اسلام آباد سے ہی ہے. جی بہت شکریہ. آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے ایجوکیشن فیلڈ میں آنے کا سوچا، کس طرح سوچا، اور آپ کا جو وہ ایک سفر تھا وہ کیسا گزرا؟ 2000 میں میرے والد محترم کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو سن 2000 میں اس وقت میں بی ایڈ کر رہی تھی بلقیس کالج آف ایجوکیشن سے. تو اس وقت میں نے سوچا کہ آنے والے وقت میں بجائے اس کے کہ میں اپنے تعلیمی اخراجات کے لیے کسی پر بوجھ بنوں، مجھے کچھ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے پھر میں نے تعلیم و تدریس کے پیشے کا انتخاب کیا کیونکہ شروع سے ہی مجھے یہ پیشہ پسند تھا. ہمارے اساتذہ اور والدین نے یہی ہمیں بتایا تھا کہ یہ پیغمبری پیشہ ہے اور شروع سے مجھے پسند تھا. تو میں نے زندگی میں پہلی بار یعنی اپنے کیریئر کا جو میں نے آغاز کیا تھا وہ میں نے کالج سے ہی کیا تھا. سلطانہ فاؤنڈیشن ایک این جی او ہے، سعودیہ کی بہت بڑی ایک این جی او ہے، اسلام آباد میں کام کر رہی ہیں. تو میں نے وہاں سے سٹارٹ لیا تھا، پوسٹ گریجویٹ لیول پر میں نے پڑھانا شروع کیا تھا اور یہ 2000 کی بات ہے اور 2000 سے 2024 تک الحمدللہ کامیابی سے یہ سفر طے کیا. مختلف اداروں میں سروسز سر انجام دی اور تھرو آؤٹ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی کام کیا اور یہ میرا ایکسپیرینس جو ہے یہ بہت بہترین ہے. بہت. میڈم صاحبہ، آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ 1 سال سے کنکوڈیا کو سرو کر رہی ہیں، لیکن جو آپ کا 24 سال کا، جو اس سے پہلے 23 سال تھے، وہ ایک جو طویل سفر تھا، وہ آپ کی جو جدوجہد تھی، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا 2000 میں. 2000 میں میں نے سلطانہ فاؤنڈیشن میں پڑھانا شروع کیا اور میرا پہلا ایکسپیرینس تھا اور میری پہلی تنخواہ تھی 4000 روپے. ٹھیک ہے، میں نے 4000 سے لاکھوں کا سفر کیا ہے. آج الحمدللہ میری لاکھوں میں ہے تنخواہ نا. تو وہ سفر آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے تقریباً 5 سال سلطانہ فاؤنڈیشن میں لترار روڈ پہ ہے وہاں پر سرو کیا اور پوسٹ گریجویٹ لیول پر کیا. اس کے بعد پھر میں کلر کہار سائنس کالج میں آ گئی اور سائنس کالج میں جب میری اپائنٹمنٹ ہوئی تو اس وقت مجھے 16,000 پہ ہائر کیا گیا تھا سائنس کالج کلر کہار میں. 6 سال میں نے صداقت صاحب کے ساتھ کام کیا اور بہت سیکھنے کو ملا. میں نے شروع سے ہی مجھے ٹاپرز کلاسز دی گئیں اور وہ میری زندگی کا بہترین تجربہ تھا. میں نے بہت کچھ سیکھا صداقت صاحب سے، ان کی ٹیم سے، اور ہمیشہ مجھے بہت اچھا پے کیا گیا اور بڑی رسپیکٹ ملی، بہت رسپیکٹ ملی.
2011 میں جب چکوال میں پنجاب کالج بنا تو اس وقت پھر یہاں پر مجھے آفر ہوئی، اور مجھے وہ لمحہ بھی بڑا قیمتی لگتا ہے اپنی زندگی کا کہ جب میں پنجاب کالج میں ڈیمو کے لیے آئی تھی تو یہاں پر 21 لوگ آئے ہوئے تھے، جن میں سے کہ 3 پی ایچ ڈی تھے اور میکسیمم ایم فل تھے، اور میں سمپل ماسٹرز تھی، اور اس کے علاوہ میں نے ایم ایڈ کیا ہوا تھا، پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا ہوا تھا، لیکن اردو کی پوسٹ تھی، اس کے لیے میں سمپل ماسٹرز کیا ہوا تھا۔ 21 لوگوں میں سے میرا انتخاب کیا گیا اور مجھے فورس کیا گیا کہ میں جوائن کروں، اور جب میں نے یہاں پہ جوائن کیا تو یہاں پر جو مجھے پیکیج آفر کیا گیا تھا وہ 22,000 تھا، تو چونکہ وہ میرا یہ ہوم ٹاؤن تھا، میرے ان لاز یہاں پر تھے، تو پھر میں نے وہ ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور پنجاب کالج میں نے 10 ایئر سرو کیا، اور میری زندگی کا بہترین وقت پنجاب کالج میں گزرا۔ پنجاب کالج نے مجھے بڑا ہی پالش کیا، مجھے میری صلاحیتوں کو نکھارا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی چکوال میں پہچان ملی تو وہ پنجاب کالج کی وجہ سے ملی۔ پنجاب کالج میں جو میرے 10 سال کا ڈیوریشن رہا، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایک سال بھی ایسا ہو کہ میرے کسی اسٹوڈنٹ نے پوزیشن نہ لی ہو بورڈ میں۔ الحمدللہ میں اس گروپ میں، اس 5 لوگوں کے بیچ میں شامل ہوتی تھی کہ جس گروپ کے بچے پوزیشن لیتے تھے۔ اس کے بعد میں نے 2 سال رائل کالج میں سرو کیا اور ایز اے پرنسپل کیا۔ رائل کالج میں بڑی لگژری جاب میں نے انجوائے کی، اور 2 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور میں نے بہت سیکھا، اور الحمدللہ میں نے جب رائل کالج جوائن کیا تو ہم نے پورے سٹی کو بیٹ کیا، ہم نے ایڈمیشن کے سلسلے میں پورے سٹی کو بیٹ کیا، اور وہاں پر ہم نے بڑا انجوائے کیا کام کو۔ اس کے بعد پھر کنکوڈیا کالج میں جب مجھے ایز اے وائس پرنسپل جاب آفر ہوئی تو چونکہ ہمارے فیملی ٹرمز بھی تھے معین صاحب کے ساتھ، اور پھر معین صاحب نے بہت اصرار کیا، تو میں نے جب یہاں پر جوائن کیا تو نو ڈاؤٹ کہ سیلری بھی مجھے لاکھوں میں آفر ہوئی، وہ سیکنڈری چیز ہے، لیکن جو رسپیکٹ کنکوڈیا کالج میں ملی، جو اتھارٹی مجھے کنکوڈیا کالج میں ملی، جو فریڈم ہے، فریڈم آف ورک کہہ لیں، جو مجھے کنکوڈیا میں ملی، اس کا کوئی بدل نہیں۔ میں بہت خوش اور بہت مطمئن ہوں کنکوڈیا میں کام کر کے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے وہ 23 سال پلس، اس کو اگر 1 سال کیا جائے تو مجھے کہیں پر بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے اس 1 سال میں، کہ باقی میں کبھی میں نے سوچا ہو کہ میں کاش یہاں نہ آئی ہوتی۔ تو بہت اچھا، بہت زبردست ماحول ملا مجھے یہاں پر آ کر۔ تو یہ سٹوری ہے۔ بالکل، آپ کا ایک لمبا طویل 24 سال کا آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا تجربہ ہے، تو آپ بتائیے کہ ایک کامیاب استاد کی کیا خصوصیات ہوتی؟ ایک کامیاب استاد سب سے پہلے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ جن کو اس شعبے کے لیے، اس پیشے کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ہمت اور توفیق بھی دیتا ہے۔ اور میرے خیال میں ایک کامیاب استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے اساتذہ کے ساتھ ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی مخلص ہوتا ہے، ٹیچنگ اس کا پیشن ہوتا ہے، وہ اپنے مضمون میں مہارت رکھتا ہے، اور اس شعبے کو اور اس پیشے کو صرف اور صرف اپنا آمدن کا ذریعہ نہیں بناتا، بلکہ وہ اپنے بچوں تک اپنا علم منتقل کرنا چاہتا ہے، اور وہ کرتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے وہ بہترین استاد ہوتا ہے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھی ہمیں باتیں بتائی۔ آپ ایک پرائیویٹ ادارے کو سرو کر رہی ہیں، تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کوسچن بھی ہے کہ کیا پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہ معیار تعلیم اور فیس میں توازن برقرار رکھتے ہیں؟ بالکل 100% رکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جتنی سروسز پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے، اسٹوڈنٹس کو جتنی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، اس کے مقابلے میں جو ان سے فیسز لی جا رہی ہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ خاص طور پر میں اپنے ادارے کا ذکر کروں گی کنکوڈیا کالج کا، چونکہ چکوال میں پہلا سال ہے کنکوڈیا کالج کا۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس 650 سے زائد طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان میں زیادہ تر آپ یوں سمجھیں کہ 70 to 75% بچے فی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور 100+ بچے فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے بدلے میں جو بچوں سے منیمم سے ہم فیس لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں بہترین اساتذہ، بہترین انفراسٹرکچر، بہترین لیبز، بہترین ماحول ان کو دیا جا رہا ہے۔ نہ صرف ہم تعلیمی ایکٹیویٹیز میں یا تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم ان کی شخصیت کی کردار سازی کے لیے جو کام کر رہے ہیں، جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ادارہ اس پہ بہت زیادہ سرو کر رہا ہے۔ تو ہم فیس بہت کم لیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں بچوں کو ہم بہترین سروسز دے رہے ہیں، اور تمام پرائیویٹ سیکٹر اپنی اپنی کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہترین فیسلٹیز بچوں کو دی جائیں، اور میں اس بات کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بچوں سے فیس کے مقابلے میں فیسلٹیز زیادہ دی جاتی ہیں۔
آپ نے بہت اچھا اس چیز کو ایکسپلین کیا. آپ نے کہا کہ یہاں پہ ڈفرینٹ لیبز ہیں، لیکن جو اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو بچوں کی کیریئر گائیڈنس کے لیے، اسپیشلی لڑکیوں کے، اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ کچھ سیمینارز یا آپ اس کے کیا اقدام کریں؟ کنکوڈیا کالج میں طالبات کی کردار سازی پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اس مقصد کے لیے ہم بچوں کے لیے مختلف اوقات میں کیریئر کونسلنگ کے سیمینارز کرواتے ہیں، جو کہ کنکوڈیا ہیڈ آفس بھی کنڈکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ لوکل لیول پر بھی اور نیشنل لیول پر بھی مختلف لوگ آتے ہیں، ہمارے بچوں کی کیریئر کونسلنگ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مختلف یونیورسٹیز ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے بچوں کو آنے والے وقت کے لیے وہ کس طرح سے ایڈمیشن لے سکتے ہیں، پروسیجر کیا ہوتا ہے، اسکالرشپس کیسے حاصل کر سکتے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل لیول پر بچے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں بچیوں کے لیے خاص طور پر. اور اس کے علاوہ جو سائیکلوجیکل ان کے پرابلمز ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے بھی ہم مختلف سیمینار وقتاً فوقتاً کنکوڈیا کالج میں کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کلاسز میں بھی اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر طالبات کی کلاسز میں وقتاً فوقتاً ایسے لیکچرز اپنے لیکچرر سے بھی دلواتے رہتے ہیں کہ جو بچوں کی کونسلنگ کرتے ہیں، جو بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اور کنکوڈیا میں الحمدللہ ہم اس میں بڑے کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کی کیریئر کونسلنگ کے لیے بارہا کوشش کی ہے اور یہ کوشش بڑی کامیاب ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ 1 سال کے دورانیے میں آپ اس کالج کو بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھی ایک اسٹرینتھ کے ساتھ لے کے چل رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے کم وقت میں جو کنکوڈیا کالج کو ایک کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے جو آپ کو باقی کے اداروں سے ایک الگ رکھتی ہے؟ دیکھیں، اس وقت کنکوڈیا کا پہلا سال ہے اور آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ چکوال میں بہت کمپٹیشن ہے کالج لیول پر، اور وہ بھی اسپیشل پرائیویٹ سیکٹر میں. بہت اچھے اچھے ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے جب چودھری معین اکرم صاحب کی زیر سرپرستی ہم لوگوں نے جب کنکوڈیا کو جوائن کیا تو الحمدللہ ہمارے پاس جو سٹاف تھا وہ سارے کا سارا ڈسٹرکٹ چکوال کا ویل نون نیمز جتنے بھی تھے وہ کنکوڈیا کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے مختلف اداروں سے، جس کے نتیجے میں پھر ہم لوگوں نے جب ایڈمیشن کا آغاز کیا تو لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا، کیونکہ ہم نے مختلف اداروں میں مختلف سال اور آلموسٹ تمام جو ہمارا سٹاف ہے اور سینئر سٹاف ہے انہوں نے بہت سارے سال مختلف اچھے اداروں کو دیے ہوئے تھے، سرو کیا ہوا تھا. تو والدین اور ڈسٹرکٹ چکوال کے لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا، ہمارے نام دیکھ کر لوگ آئے، ورنہ تو یہ بلڈنگ اس وقت خالی تھی جب ہم نے 2024 میں جنوری 2024 میں جب ہم نے آغاز کیا تھا. تو نو ڈاؤٹ کہ بلڈنگس چکوال کی بہترین بلڈنگز میں شمار ہوتی ہے، مگر اس وقت ہمارے سامنے اور بلڈنگ کے علاوہ کچھ نہیں تھا. لیکن چکوال کے لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور انہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چکوال کی ہسٹری میں پہلی بار یہ ریکارڈ بنا کہ کنکوڈیا کالج نے پہلے ہی سال 650 سے زائد ایڈمیشن لیے. اور اس کے ظاہر سی بات ہے کہ جب 650 ایڈمیشن لیے تو 650 خاندانوں نے ہم پہ اعتماد کیا. اب ان کے اعتماد پہ پورا اترنے کے لیے ہم نے پورا سال پوری کوشش کی، سر توڑ کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ آج والدین ہم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور ہمارے بچے اس قابل ہیں کہ وہ ڈسٹرکٹ چکوال کے کسی بھی ادارے کے بچے کے ساتھ کمپٹیشن میں آ کر اسے بیٹ کر سکتے ہیں. بہت آپ نے بتایا کنکوڈیا کالج کے بارے میں. میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ جو پروفیشن ہے ٹیچنگ کا وہ بہت رسپیکٹفل ہے، لیکن ہر پروفیشن میں ڈس آنیسٹ لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ایسے اساتذہ کرام جو کہ اپنی جو یہ ٹیچنگ فیلڈ ہے اس کو صرف ایک سورس آف انکم سمجھتے ہیں، تو ان ڈس آنیسٹ ٹیچرز کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلا تو ہمارا فرض ہے کہ ہم رزق حلال کو ہی لے کر چلیں اور اسی کے لیے آتے ہیں. تو ہر ادارے کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب 5 انگلیاں اللہ تعالیٰ نے برابر نہیں بنائی تو ہر ادارے میں اس طرح سے ایک جیسے لوگ نہیں ہو سکتے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں اس بات کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کروں گی کہ الحمدللہ کنکوڈیا کالج پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص احسان ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ کنکوڈیا کو ڈے فرسٹ سے آن کرتے ہیں، کنکوڈیا کالج کو اپنا کالج سمجھتے ہیں اور ہر قدم پر وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی ادارے کے اندر کوئی ایسا شخص ہے
کہ جو وہاں کا رزق کھاتا ہے مگر اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ کم از کم وہ اس چیز کا احساس ضرور کریں کہ وہ ایک استاد ہیں، اور جب تک استاد لائل نہیں ہوتا تب تک وہ بہترین ڈیلیور نہیں کر پاتا، اور پھر ان کے بچوں کے اندر بھی وہی چیز شامل ہو جاتی ہے، ڈس آنیسٹی، جو کہ ایک استاد کو قطعاً زیب نہیں دیتا۔ تو میرا خیال ہے کہ جب والدین ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کا فیوچر ہمارے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ لائل رہنا چاہیے، آنیسٹ رہنا چاہیے، اور ہر لحاظ سے بچوں کی رہنمائی کرنی چاہیے اور اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے سر انجام دینا چاہیے۔ میم آپ نے ہمیں فیس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ توازن آپ برقرار رکھتی ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ اداروں کی، تو کیا جو یہاں کی ٹیچرز ہیں، جو یہاں کا سٹاف ہے، اس کی جو محنت ہوتی ہے اور جو فیس جو ان کو پے ملتی ہے، اس میں توازن ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ کنکوڈیا کی بات کروں گی کیونکہ میں اس وقت اس پلیٹ فارم پہ موجود ہوں، بلکہ اس سے پہلے بھی میں نے جن اداروں میں کام کیا، پیکج کے حوالے سے کہیں پر مجھے کوئی شکایت نہیں رہی الحمدللہ۔ شروع سے ہی میرے بھی اور میرے کولیگس کے بھی پیکیجز بہت اچھے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھا پے کرتا ہے۔ کنکوڈیا کالج میں ہمارا تمام سٹاف جو ہے وہ اپنے پیکیج سے بالکل مطمئن اور خوش ہے، اور اس کے مطابق وہ سروسز دیتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی برڈنائز نہیں کیا جاتا مینجمنٹ کی طرف سے، نہ کبھی اوور ٹائم کے لیے کہا جاتا ہے، نہ کبھی اگر آف ہے اور ہمیں بلایا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمارا ہر ٹیچر اس ادارے کو آن کرتا ہے۔ اس آن کرنے کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمیں بر وقت تنخواہ دی جاتی ہے، اور ہم جو کچھ سروسز یہاں پر دیتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں سیلری دی جاتی ہے، اور تمام پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً ایسے ہی، تو جو میرا تجربہ ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ادارے، اگر ہم کنکورڈیا کی بات کریں، تو اس میں جو طلبہ اور جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے اندر جو کوارڈینیشن ہے، اس کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے کیا اقدام کیے جاتے ہیں؟ ہمارے ادارے کے جہاں بہت سارے مثبت پہلو ہیں، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے طلبہ کے درمیان میں تعلقات بڑے گہرے ہیں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے وقتاً فوقتاً گرلز کیمپس میں ہم کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی منعقد کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا کام، کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز طلبہ کے لیے کہ وہ اپنے ٹیچرز کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ٹیچرز ڈے پہ بچوں نے ہمارے لیے سیلیبریٹ کیا ٹیچرز ڈے کو، بچوں کے لیے ویلکم پارٹی ہم نے ارینج کی کالج کی طرف سے، تو وہ ایک پورا ہفتہ دیا جو ٹیچرز اور بچے مل کے وہ تیاری کرتے رہے۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً ہم چھوٹے ٹرپس، منی ٹرپس بھی کرواتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جب بچے کالج سے باہر جاتے ہیں تو وہ پھر فارمل نہیں ہوتے، تو وہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بچوں کو مختلف ادارے وزٹ کرواتے ہیں، جیسے بلکہ لاسٹ نہیں، 1-2 مہینے پہلے ہم اپنے بچوں کا ایک ٹرپ لے کر گئے تھے نس یونیورسٹی میں سافٹ ویئر ہاؤس وزٹ کروانے کے لیے۔ اب کمپیوٹر ٹیچرز تمام ان کے ساتھ تھے، تو آبویسلی وہ سبجیکٹ کو اپنے ڈسکس کرتے ہوئے گئے، وہاں پر جو کچھ دیکھا سیکھا اپنے ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کیا، تو وہ جو فاصلے بڑھ جاتے ہیں نا، جو دوریاں آ جاتی ہیں، وہ ہم آنے ہی نہیں دیتے۔ ہم مہینے میں کم از کم ایک ایکٹیویٹی ایسی ضرور کرتے ہیں جس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو آپس میں قریب ہونے کا موقع ملتا ہے، اور ہمارے بچے ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ دیٹس گریٹ۔ آپ نے یہ بات بھی ہائی لائٹ کی کہ آپ کی ٹیچرز جو ہیں وہ کوالیفائڈ ہیں اور بیسٹ ہے، لیکن جو سیکھنے کا عمل ہے وہ تو ہمیشہ جاری رہتا ہے، تو ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے آپ کیا کنکورڈیا کچھ کرتا ہے؟ جی بالکل کرتا ہے۔ ہماری پچھلے ہفتے ہی ہیڈ آفس کی طرف سے ایک ٹیچرز ٹریننگ کا ایک سیشن ہوا۔ پہلے ہمارے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا گیا، اس کے بعد ڈپارٹمنٹل میٹنگز ہوئیں، اور اس میں ہمیں 1 گھنٹہ دیا گیا جس میں ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہمیں ہیڈ آفس سے لوگ آئے اور انہوں نے ہمیں ٹرین کیا۔ پرائیویٹ سیکٹر کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ٹریننگز کا بڑا مربوط سلسلہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے جس ادارے میں کام کیا وہاں پر بھی ٹریننگز کا بڑا مربوط سلسلہ ہوتا تھا اور بہت سیکھا۔ اب اسی چیز کو یہاں بھی آ کے کنٹینیو کیا ہمارے ڈائریکٹر سر نے، چودھری معین اکرم صاحب، وقتاً فوقتاً ہیڈ آفس میں جتنے بھی ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں ان سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع دیتے رہتے ہیں۔ لاسٹ ویک میں تمام سبجیکٹس ریلیٹڈ ایکسپرٹس جو ہیں وہ ہمارے ادارے میں آئے۔ پہلے ہمارے بچوں کو آڈیٹوریم میں انہوں نے 2 گھنٹے کی ٹریننگ دی سبجیکٹ کے حوالے سے، اس کے بعد تمام سٹاف کو بھی ٹرین کیا، اور اس طرح کی جو ٹریننگز ہوتی ہیں یہ ہمارے ہیڈ آفس لاہور میں بھی منعقد ہوتی ہیں، اور ہمیں وہاں جانے کا بھی موقع دیا جاتا ہے کہ ہم وہاں پر جا کر 1-2 دن کی جو ورک شاپس ہو رہی ہوتی ہیں ہم وہ بھی اٹینڈ کر کے وہاں پر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ کنکورڈیا کا پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ٹیچرز ٹریننگ کا ایک مربوط سلسلہ ہے یہاں پر۔ کنکورڈیا کے تعلیم کے معیار کا ہمیں اندازہ ہوا، لیکن اگر ہم اسپیشلی گرلز کیمپس کی بات کریں تو کیا یہاں پہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور اس میں بھی اسپورٹس کی طرف کنکورڈیا کا کیا رجحان ہے؟
کنکوڈیا کالج میں ہم ریگولر ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس میں سپورٹس بھی ہوتی ہیں اور ادر ایکٹیویٹیز بھی ہیں، جس میں اسپیچ کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں، ہمارے ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیبر ڈے پہ ہم لوگوں نے بڑی ایک فروٹفل ایکٹیویٹی کی تھی۔ اس کے علاوہ سپورٹس تو ویکلی ہوتی ہیں۔ فرائیڈے کو ہمارا بوائز کا ڈے ہوتا ہے، جس میں کہ بریک کے بعد کا جو بھی ٹائم ہوتا ہے کالج میں 1.5 سے 2 گھنٹے وہ بوائز کو گراؤنڈ میں دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سیٹرڈے گرلز کا ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ طور پر گیمز کرتی ہیں بچیاں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پلان کیا ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا یہ پہلا سال ہے اور ایکٹیویٹیز ابھی ہماری چل رہی ہیں۔ ہمارا ایکیڈیمک کیلنڈر ہوتا ہے جو کہ ہماری ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمیں پرووائڈ کیا جاتا ہے، جس میں کہ ہمارا باقاعدہ سپورٹس گالا اور فن گالا گرلز کے لیے بھی اور بوائز کے لیے سپورٹس گالا، اور اس میں گرلز کا بھی ہم سپورٹس ایک ڈے کا کرتے ہیں۔ وہ ہمارا انشاءاللہ مارچ میں پلان ہوا ہوا ہے، تو وہ پھر باقاعدہ طور پہ ایک جو گالا ہے وہ ہم مارچ میں کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے بچے ایکٹیویٹیز کے لیے دوسرے اداروں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی جب آپ تشریف لائیں اسی وقت ہیڈ آفس کی طرف سے ایک کمپٹیشن کے لیے ہمیں انوائٹ کیا گیا کہ جس میں ہمارے بچے اسپیچ کمپٹیشن کے لیے جائیں گے۔ انشاءاللہ 9 جنوری تک ان کی رجسٹریشن ہے، تو ہمارے بچے لاہور جائیں گے، وہاں پہ جا کے باقی اداروں کے ساتھ وہ کمپیٹ کریں گے۔ ہمارا یہ کلسٹر ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے بچے اس میں جانے کے لیے بالکل ریڈی ہیں۔ میڈم صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ دینی تعلیم کا کس طرح رجحان ہے کنکوڈیا کالج میں دینی تعلیم کے حوالے سے، چونکہ اب ہماری گورنمنٹ نے جب سے اسلامیات کے ساتھ ترجمۃ القرآن کا مضمون ایڈ کیا ہے تو اس سے بڑا فرق پڑا ہے۔ بچے پہلے تو بالکل ہی قرآن پاک سے تو بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہوئے تھے، ایک طرح سے نا ان ٹچ تھے ہی نہیں۔ تو جب سے ترجمۃ القرآن کو ایڈ کیا گیا ہے تو اس وقت سے پھر بچوں کے اندر ایک قرآن پاک کے حوالے سے قریب ہونے کا ایک ان کو موقع ملا۔ کنکوڈیا کالج میں یہ ہے کہ ہم اسلامیات کا نارملی اور ترجمۃ القرآن کا اداروں کے اندر 3 لیکچرز دیے جاتے ہیں، لیکن ہم پورا ہفتہ ترجمۃ القرآن کا لیکچر رکھتے ہیں تاکہ جو ہماری ایکسپرٹ ہیں، ٹیچر ہیں، لیکچرر ہیں، وہ 3 دن ان کو پڑھائیں اور 3 دن اس سے متعلق بچوں کو گائیڈ کریں۔ تو اس طرح سے ہمارے بچوں کو دینی رہنمائی جو ہے وہ ہماری جو میم ہیں وہ ہفتے میں ریگولر ان کو لیکچرز دیتی ہیں۔ آپ کا یہ جو پورا تدریسی سفر تھا یہ بہت متاثر کن تھا میرے لیے بھی اور پیام سحر کی آڈینس کے لیے بھی، لیکن آپ کے لیے متاثر کن لمحہ آپ کے اس سفر میں کون سا تھا؟ انسان کی زندگی میں بہت سارے لمحات ایسے آتے ہیں جس کو وہ متاثر کن کہہ سکتا ہے، انفرگیٹیبل ہوتے ہیں جو۔ میرے لیے وہ لمحہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ جب میں سائنس کالج میں پڑھا رہی تھی، 2010 کا وقت تھا وہ، اور اس دور میں جب رزلٹ آیا FSC کا اور مجھے پتہ چلا کہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی مس ثنا، انہوں نے بورڈ میں میرے سبجیکٹ میں 96 مارکس لے کر ایک نیا ریکارڈ بنایا تھا۔ اس سے پہلے بورڈ میں کسی نے بھی 96 آؤٹ آف 100 مارکس نہیں لیے تھے۔ میری اسٹوڈنٹ تھیں جنہوں نے پہلی دفعہ بورڈ میں ریکارڈ بنایا تھا۔ اس کے بعد بہت بچوں نے لیے، میرے اپنے بچوں نے بھی بہت دفعہ 96 لیے، لیکن وہ لمحہ جو تھا وہ میری زندگی کا قیمتی لمحہ ہے تدریسی حوالے سے اگر دیکھا جائے، اور وہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا۔ ہمارا جو پروگرام ہے پیام سحر، یہ بھی خواتین کو امپاور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور آپ بھی گرلز کیمپس کی انچارج ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی پیام سحر کے بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ خواتین اور جو آج کل کی ینگ بچیاں ہیں ان کی تربیت میں کہ پیام سحر کا کیا کردار ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پیام سحر ایک بہترین پروگرام ہے۔ جب مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ خواتین کے لیے بھی کوئی کام کر، ورنہ یہ بڑی ایک تلخ سی حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین بہت زیادہ کام کرتی ہیں، اور مطلب وہ خاص طور پہ جو ورکنگ ویمنز ہوتی ہیں وہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی دیکھتی ہیں، بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، مگر ان کی ان تمام خدمات کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، نہ کہیں پہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو پیام سحر کی طرف سے یہ جو پروگرام شروع کیا گیا ہے یہ ایک بہترین انداز ہے، اور اس سے خواتین کو ہمت ملتی ہے۔ مطلب میں اگر خود سے اس وقت اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے 24 سال کی جو محنت ہے اس کا صلہ مجھے آج ملا ہے، کہ مجھے کنسیڈر کیا گیا ہے، مجھے ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ مجھے آج لگ رہا ہے کہ شاید میرا کوئی حصہ رہا ہے ایجوکیشن فیلڈ میں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ جو کاوش کی ہے یہ بہت زبردست ہے، میں اپریشیٹ کرتی ہوں، بلکہ جہاں میرے تعاون کی ضرورت ہوگی میں وہ بھی دلانے کو آپ کو تیار ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمارے چکوال
میں بے شمار ایسی خواتین ہیں کہ جو بہت بڑے نام ہیں مگر چھپے ہوئے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, ان سے بات چیت کی جائے, ان کی فیلنگس کو فیل کیا جائے کہ وہ کیا چاہتی ہیں, کیا سوچتی ہیں. تو یہ ایک بہت زبردست آپ کی طرف سے جو کاوش ہے بہت بہترین ہے, اور میرا خیال ہے کہ مجھ جیسی بہت ساری خواتین ایک نئے حوصلے, ایک نئے عزم کے ساتھ اس کے بعد سے اور کام کریں گی کہ ہم نے جتنا بھی کام کیا وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے, وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ہوں. اور یہ جو ہونا ہوتا ہے نا, یہ کسی بھی شخص کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی جو کاوش ہے یہ بہت بہترین ہے, اور آنے والے دور کے لیے بچیوں کے لیے بھی بہترین ہے. جیسے آپ خود ہے, اگر میرا 24 سال کا تجربہ ہے تو میرا خیال ہے آپ کی اتنی عمر ہوگی, اور اگر آپ بیٹھ کر مجھ سے انٹرویو کر رہی ہیں تو یہ اعتماد جو پیام سحر نے آپ کو دیا ہے, میں یہ چاہوں گی کہ یہ میرے معاشرے کی, میرے ضلع کی, میرے شہر کی, میرے بچیوں کو یہ شعور آنا چاہیے, یہ اعتماد ملنا چاہیے, یہ ان کا حق ہے. اور آپ نے یہ جو کاوش کی ہے یہ بہت بہترین ہے, میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کو. بہت شکریہ. آپ سے بات کر کے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور ایک نیا جذبہ ہماری جو دیکھنے والی عوام ہے, جو خواتین ہیں, ان کو ملا ہوگا. اور آپ جیسے رہنماؤں کی مدد سے ہمارا مستقبل بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. آپ کی باتوں سے تعلیمی میدان میں امید کرتی ہوں کہ ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا ہوگا. آپ سے بات کر بہت اچھا لگا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اللہ حافظ.